جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے تو کہاں سے شروع کیا؟ بہت شکریہ اخلاق صاحب. بات یہ ہے کہ میں ملیر کالونی میں رہتا تھا. ملیر کے قریبی جامع تعلیم ملی اسکول تھا جہاں سے میں نے میٹرک کیا, اور میٹرک کرنے کے بعد میں نے ایس ایم کامرس کالج سے بی کام کیا. جس زمانے میں نے میٹرک کیا اس کے ہی ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد میں نے آسٹریلیشیا بینک ہوا کرتا تھا ایک, اس کے اندر بحیثیت ٹائپسٹ جوائن کر لیا. آسٹریلیشیا بینک ہوتا تھا. یہ بینک اب تو نہیں ہوتا؟ یہ اب نہیں ہوتا, جو مرج ہو کے الائٹ بینک ہو گیا بات کو. اور میں ایز اے ٹائپسٹ وہاں اپائنٹ ہوا تھا. اچھا. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میرے اپائنٹمنٹ کا لیٹر جو سائن کیا وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کیا. اچھا. جو اس وقت آسٹریلیشیا بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. اس اپائنٹمنٹ لیٹر کو میں نے اپنے پاس بہت محفوظ کر کے رکھا ہے, اور میں اپنی اولاد کو بھی دکھاتا ہوں کہ میرے پاس اتنے بڑے آدمی کا سائن موجود ہے. میں نے اس کے بعد بینک جوائن کر لیا ایز اے ٹائپسٹ, اور میں دن میں بینک میں نوکری کرتا تھا. شام کو 5:30 بجے کے بعد میں ایس ایم کامرس کالج کے اندر سے میں نے بی کام کیا. میرے بینک جب میں نے جوائن کیا تو میرے سب سے پہلے جو مینیجر تھے وہ شاہد حسن صدیقی صاحب تھے. شاہد حسن صدیقی صاحب وہ تو نہیں ہے جو بہت اکنامکس پہ بہت بات کرتے ہیں, معیشت کے ماہر ہیں؟ جی, معیشت کے ماہر. وہ آپ کے مینیجر تھے؟ وہ میرے پہلے مینیجر تھے, اور انہی کی زیر نگرانی میں نے 2 سال تربیت حاصل کی. اور وہ میرے محسن ہیں کہ مجھے میرے کیریئر بنانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ایگزیکٹ 5:30 بجے جب وہ مینیجر تھے ایک بیل ہوتی تھی, اور اس بیل کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میسنجر میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ 5:30 بج گئے. اس کا مقصد یہ کہ مجھے فوراً کالج جانا ہے. وہاں سے میں 8:30 بجے اٹھتا تھا اور کالج میں چلا جاتا تھا, اور وہاں سے میں پھر واپس آتا تھا تقریباً 9 بجے. 9 بجے کے بعد ہم دوبارہ بینک میں 9 بجے واپس بینک آتا تھا, اور دوبارہ ہم کام. 9 بجے بینک میں کیا کرتے تھے؟ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں بینک میں آنے کا ٹائم تھا, جانے کا ٹائم نہیں ہوا. اچھا. جب تک کہ بینک کی تمام کتابیں, آج تو کمپیوٹر کا دور ہے, کتابیں ٹیلی نہیں ہو جاتی تھی, ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے. اچھا. تو وہ میرا ٹائپسٹ ہونے کا پیریڈ تھا. اور اس کے بعد میں 2 سال تک اسی برانچ میں رہا, پھر دوسری جگہوں پہ چلا گیا. جیسے ہی میں نے بی کام کر لیا تو بینک نے مجھے ایز اے آفیسر پروموٹ کر دیا. اور اس کے بعد میں مختلف مراحل پہ مختلف جگہوں پہ جاتا رہا, مختلف برانچ مینیجرس ایز اے برانچ مینیجر میں کام کرتا رہا. ہوا یہ کہ 73 میں میرا ٹرانسفر ہو گیا بینک کی طرف سے بورے والا اچھا, ایز اے آفیسر. اور اس میں پاکستان سے 4 آفیسرس کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ہم جا کے وہاں پہ کچھ لوننگ کریں گے. پھر 74 میں نیشنلائزیشن ہو گیا, پھر میں کراچی واپس آ گیا. تو یہ تو میرا بینکنگ کیریئر اس لحاظ سے تھا. اس کے بعد میں مختلف برانچوں میں مینیجر رہا, الائٹ بینک کی جتنی برانچ. اس کے بعد مجھے 1989 میں بینک کا زونل چیف بنایا گیا. میرے انڈر میں برانچز تھیں, اور میں سکر چلا گیا. سکر میں نے 3 سال گزارے, اور اس کے بعد میں کراچی آیا. کراچی میں 3-4 جگہ ایز اے زونل چیف کام کرتا رہا. 2001 میں نے بینک کو خدا حافظ کہا, اور میں امریکہ چلا گیا. 3 سال میں وہاں رہا. بی کام میں نے یہاں سے کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے مارکیٹنگ اور فائننس کے اندر میں نے MBA کیا امریکہ سے جا کے. پھر میری واپسی ہو گئی, اور واپسی ہوئی اس لیے کہ میرے بیٹے کو شاید امریکہ پسند نہیں آیا, تو ہم لوگ یہاں واپس آ گئے. اچھا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو, ورنہ بچے تو چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ چلے جائیں, لیکن بیٹے نے میرے کہا کہ نہیں, ہم واپس چلتے ہیں. میرے والدین یہاں پہ تھے اس زمانے میں, اور وہ ہر 6 مہینے بعد آیا کرتے تھے, لیکن بیٹے کو یہ تھا کہ نہیں, ہم پاکستان میں آپ پڑھانے لے کر آئیں تو میں پاکستان میں پڑھ کے دوں گا. بہر یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت اچھا پڑھتا رہا. اور اب اس کے بعد ہمارے دوست ہیں واسق نعیم صاحب, اسٹار مارکیٹنگ, وہ انہوں نے 2006 میں بنائی, 5 اور 6 کے اینڈ میں, تو میں اس میں شامل ہو گیا. اور اب 2005-6 سے اب تک میں اس میں کام کر رہا ہوں.